معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، ابتلاءات، امتحانات، آزمائشیں، بیماریاں، دکھ اور تکلیفیں جو انسان پر آتی ہیں اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے کیا حکمت ہے اور غیر مسلم کے لیے کیا حکمت ہے؟ اس کی مسلمان کے لیے کئی حکمتیں ہیں۔ مثلا ان حکم میں سے پہلی حکمت یہ ہے تحقیق العبودیہ للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے انسان کا غلام ہونا اور انسان کا اللہ کی عبادت کو خالص ہونا یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص واقعتاً اللہ رب العزت کا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے، جب ان کو دکھ پہنچتا ہے، وہ دین کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، گستاخی کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ تو مومن بندہ اس وقت اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ بہت سارے لوگ وہ اللہ رب العزت کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتے ہیں، اگر ان کو آسائشیں پہنچتی رہے، آرام پہنچتا رہے، منافع ملتا رہے، ان کو دکھ تکلیف کوئی نہیں آتی، بڑے مطمئن رہتے ہیں، اللہ کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اگر کوئی آزمائش آ گئی، اگر کوئی آزمائش آ گئی، فوراً اپنی ایڑیوں پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے متعلق باتیں اور بہت بڑا دکھ انسان کو جب پہنچ جاتا ہے، وہ اتنی ہی زیادہ باتیں اللہ رب العزت کے متعلق کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا بندہ خالص کون ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اس بندے پر جب اللہ رب العزت اپنے کرم فرماتا ہے، اللہ رب العزت اپنی نعمتیں دیتا ہے، کہتا میرے رب نے میری بڑی عزت کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس پر ذرا سختی کرتے ہیں، ذرا آزمائش میں ڈالتے ہیں اس کو، کہتا ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلی آزمائش ہے، پہلی حکمت ہے یہ۔ اللہ رب العزت جب کسی پر آزمائش ڈالتا ہے تو یہ بندہ کہتا کیا ہے، مجھے میرے متعلق اس کا کیا خیال ہے۔ دوسری حکمت کفارۃ للذنوب، اللہ تعالیٰ مومن پر، مسلمان پر آزمائشیں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة۔ بندے پر، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی پر بڑی آزمائشیں آتی رہتی ہے، اس کے اپنے جسم پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر اتنی آزمائشیں، پس جاتا ہے آزمائشوں کے اندر، کبھی خود بیمار،
خود تو بیمار ہے، بچے بھی بیمار ہیں، بچے تو بیمار ہیں، خرچہ کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، غربت، مسکینی، خود بیمار، گھر بیمار، کاروبار بیمار، سب کچھ بیمار، اتنی آزمائشیں اللہ نے ڈالی اس پر، حتی یلقى اللہ وما علیہ من خطیہ، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ اللہ کو ملتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی برائی باقی نہیں بچتی، اللہ سب کچھ معاف کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد اللہ بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القیامہ، اخرجہ الترمذی بسند صحیح۔ جب اللہ رب العزت بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو جلدی جلدی کوئی نہ کوئی سزا دے دیتے ہیں، جلدی جلدی کوئی چیز تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جمع کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں ساری زندگی عیش اور آرام سے گزاری، گناہ ہی گناہ جمع ہوئے، کوئی تکلیف نہیں آئی، حتی یوافی بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ دیں گے اس کو، جتنے گناہ کیے، کیونکہ دنیا میں کوئی تکلیف آئی نہیں، دنیا میں کوئی آزمائش آئی نہیں اس پر، سارے کے سارے گناہ اللہ نے جمع کر دیے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ مومن بندے پر اللہ آزمائشیں تکلیفیں ڈالتا ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ۔ کتنے اسلاف تھے جو تکلیف آنے پر، آزمائش آنے پر خوش ہوا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی تکلیف پہنچی، چلو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تیسری حکمت حصول الاجر ورفعت الدرجات، ابتلاء، آزمائش، تکلیفیں جب آتی ہیں، اس کے اندر تیسری حکمت یہ ہے کہ آدمی کو اجر ملتا ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دلیل صحیح مسلم کی روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يصيب المؤمن من شوقة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة۔ مومن بندہ جب اس کو کوئی کانٹا بھی لگتا ہے یا اس سے بھی ہلکی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں اور اس کی برائیوں کو، اس کی برائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ درجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ درجہ اللہ کو ہی پتا ہے کیا ہوتا ہے، اللہ کو پتا ہے یہ درجے کیا ہیں۔ جنت کے اتنے درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اس سے بھی اوپر درجے ہیں۔ یہ اللہ درجہ جو بلند کرتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے وہ درجہ کیا ہے، اور اس کا ہمیں علم قیامت کے دن ہوگا۔ جس دن یہ درجے ملیں گے نا، اس دن بندہ کہے گا دنیا میں مجھے اور زیادہ تکلیفیں آ جاتی تاکہ میرے درجے اور بلند ہو جاتے۔ یہ درجے کا علم اس وقت ہوگا، یہ غیب کا علم ہے، یہ غیب کی خبر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک برائی کیا ہوتی ہے، اور بھائی ایک برائی کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ جب وزن کیا جائے گا نا اعمال کا، وزن اعمال کا کیا جائے گا، اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی اور برائیاں اس کی کم ہیں، برائیاں اس کی کم ہیں، جس میں جو ہے کبائر نہیں ہیں، جس میں بڑے بڑے اشراق باللہ یہ جو تفصیلات وہ نہیں ہے نا، تو تولا جائے گا۔ اگر
حسنات اس کی زیادہ ہو گئی، مثلا اس کی حسنات 2000 ہو گئی اور برائیاں اس کی 1999 ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دیں گے، جاؤ۔ اور اگر اس کی خطائیں 2001 اور حسنات 2000، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر بھیج دیں گے۔ اپنی مرضی سے اللہ جنت میں دے دے تو اور بات ہے، ایک خطا کی وجہ سے، ایک خطا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ یہ نمبر ایسے نہیں ملتے، نمبر حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے جرا تعدیل کے، شیخ عبدالعزیز بن عبداللطیف، بہت ماہر استاد تھے علم الحدیث کے اندر۔ ایک دن انہوں نے اپنے درس کے اندر ہمیں یہ کہا کہ میں نمبر جب لگاتا ہوں نا لڑکوں کے پیپر کے اندر، میرا موقف ہے، بعض لوگ نرم ہوتے، وہ تھوڑے سے سخت تھے، کہتے تھے میں کسی بچے کو آدھا نمبر بھی زیادہ نہیں دیتا، آدھا نمبر میں زیادہ نہیں دیتا، جتنا اس نے لکھا ہے، جتنا اس کا بنتا ہے میں اتنا دیتا ہوں۔ کہتے لوگ پوچھیں گے کیوں؟ کہتے اس لیے ایک لڑکے نے بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے، اس کے اس میرے آدھے نمبر دینے کی وجہ سے وہ لڑکا نیچے آ جائے گا۔ میں پورے نمبر دیتا ہوں تاکہ جس نے زیادہ محنت کی اس کو زیادہ اجر ملے، اس کی پوزیشن کو میں کم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یہ پتہ چلتا ہے ایک خطا معاف ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم سمجھتے کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی سی تکلیف آنا انسان کو، یہ کتنی رحمت ہے مومن کے لیے، کتنی رحمت ہے۔ دیکھیں آپ چل رہے ہیں، اچانک آپ کو داڑھ کو درد ہو گئی، تو اللہ کے علم میں آپ کی داڑھ کو درد کتنی ہے، اس حساب سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس دوران اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ تکلیف پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنے درجے بلند کرتے، کتنی خطائیں معاف کرتے، یہ اللہ کے علم ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی سی تکلیف ہے۔ چوتھی حکمت، الابتلاء فرصت للتفکیر فی العیوب، عیوب النفس و اخطاء المرحلۃ الماضیہ۔ جب انسان پر آزمائش آتی ہے، اچانک انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک آدمی آرام سے کھاتا ہے، پیتا ہے، کوئی جسم کو تکلیف نہیں، اچانک اس پر تکلیف آتی ہے، اچانک اس کو پتہ چلتا ہے میرے جسم میں یہ بیماری آ گئی ہے، اچانک اس کو پتہ چلتا ہے میرے گھر میں یہ تکلیف شروع ہو گئی ہے، اچانک کاروبار میں لاس، 2-3 تکلیفیں، ٹینشنیں اس پر اچانک آتی ہیں۔ یاد رکھیں بندہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ نہیں، کیا وجہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر فساد ظاہر ہوا، کس وجہ سے؟ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ انسان یہاں پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میری ضرور کسی کمائی، میری غلطی کی وجہ سے یہ چیز واقعہ ہوئی ہے۔ یہ بھی حکمت ہے اللہ رب العزت کی، جب بندے کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ 5ویں حکمت، البلاء درس من دروس التوحید والایمان والتوکل۔ یہ آزمائش حقیقت کے اندر توحید کا درس ہے، ایمان کا درس ہے، توکل کا درس ہے، اور عملی طور پر انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی کی توحید ہے، کتنا ایمان اور کتنا توکل ہے۔ جس وقت انسان پر یہ تکلیفیں آتی ہیں، حقیقت کے اندر انسان کو یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے
کہ باوجود پیسے کے، باوجود میری حکومت کے، باوجود اس کے کہ میرے پاس تمام وسائل ہیں، پھر بھی میں ضعیف ہوں، اللہ قوی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ ان کے پاس پیسوں کی تعداد کا ان کو علم ہی نہیں ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکتے، وہ پانی نہیں پی سکتے۔ کتنے لوگ جو صدور ہیں، وزیر اعظم ہیں، فوج کے سربراہ ہیں، لیکن ہر سہولت ان کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت ان کو یہ بتاتا ہے کہ لا حول لک ولا قوت الا بربک، ساری کی ساری قوت تیرے رب کے پاس ہے۔ فتتوکل علیہ حق التوکل، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ انسان غرور کے اندر آ جاتا ہے، تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ فلولا انه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العزت بندے کو یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں نہ دینا، آزمائش کی، ابتلا کی، تکلیف کی، دکھ کی، خسارے کی، کسی کی موت کی، جسم کے اندر تکلیفوں کی، اولاد کی تکلیف، بیوی کی تکلیف، کاروبار کی تکلیف، اگر اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں بندے کو نہ دینا لَتَغَوْا وَبَغَوْا وَعُتَوْا، تو یہ بندے بہت زیادہ بغاوت کر جائیں، بہت زیادہ اٹھ جائیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یہ ابتلاء و امتحان کی دوائی دیتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یستفرغ به من الادویۃ المہلقہ، تاکہ وہ ہلاکت کی دوائی اس سے یہ بچ جائیں، اور وہ ہلاکت کی دوائی جہنم ہے۔ قال تعالی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے دنیا میں عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ عزیز بھائیو، دنیا کے اندر جتنی بھی تکلیفیں آئیں، خدا کی قسم یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال کیسی ہے، آپ نے فرمایا ایسے ہے کہ کوئی شخص بھرے ہوئے سمندر میں انگلی ڈال کر نکال لے تو دیکھیں میرے انگلی کے ساتھ لگا کیا لگا ہے؟ اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، اس میں جنت بھی آتی ہے، اس میں جہنم بھی آتی ہے، اس میں نعمتیں بھی آتی ہیں، اس میں عذاب بھی آتے ہیں۔ یعنی آخرت کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، ایک نعمت آخرت کی اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں، پوری دنیا کے سونے چاندی نعمتیں محلات سب اکٹھے کر لیے جائیں تو آخرت کے مقابلے میں صرف اتنا بنتا ہے جتنا سمندر میں کسی نے انگلی ڈبو کے نکالی، انگلی کے ساتھ کیا لگا؟ یہ جو انگلی کے ساتھ لگا سمجھو یہ دنیا ہے، اور سمندر سارے کا سارا آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کی تکلیفیں
اتنی زیادہ ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ دنیا کی ساری مصیبتیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے، سارے مصیبتیں، سارے دکھ، ساری دردیں ان کو جمع کر لیا جائے، جہنم کی ایک تکلیف کے مقابلے میں اتنا ہے جس طرح کو سمندر میں انگلی ڈال کر نکال دے۔ آپ اندازہ لگائیں، انگلی ڈالی نکال لی، کیا لگا اس کے ساتھ؟ یہ جہنم، یہ سمندر ہے، اور یہ انگلی میں جو لگا پانی یہ دنیا ہے، ساری تکلیفیں دنیا کی جمع کر لو۔ اس لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا کی یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، یہ دوائیں دیتے رہتے ہیں تاکہ بڑی دوائی جو عذاب کی صورت میں اس سے بچے۔ عزیز بھائیوں، چھٹی حکمت بندے پر امتحانات، ابتلاءات، تکلیفیں، بندہ جو پریشان ہوتا ہے اس کی چھٹی حکمت یہ ہے الابتلاء یخرج العجب من النفوس ویجعلها اقرب الی اللہ۔ اس ابتلاء اور آزمائش کے آنے سے انسان اپنے آپ میں جو بہت بڑا بنتا رہتا ہے اس سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ بندے کو امتحان میں نہ ڈالے تو یہ بندے کے اندر غرور اور تکبر آ جائے گا، اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ تعالی وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنین کے دن جس وقت تم کو تمہاری کثرت نے تعجب کے اندر ڈال دیا۔ یہ روایت روا یونس بن بکیر فی زیادات المغازی، یونس بن بکیر نے زیادات المغازی کے اندر روایت بیان کی عن ربیع بن انس، ربیع بن انس سے قال رجل یوم حنین لن نغلب اليوم من قلة فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة۔ ربیع بن انس کہتے ہیں حنین کے دن ایک آدمی نے کہا آج ہم قلت کی وجہ سے نہیں مارے جائیں گے، آج ہماری کثرت بہت ہے، ہمارا لشکر بہت بڑا ہے، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنگ حنین کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تلواریں بھی تھی، بندے بھی تھے، سواریاں بھی تھی، اسباب بھی تھے، مال بھی تھا، سب کچھ تھا، بس دنوں کے اندر یہ بات آ گئی۔ ایک آدمی نے کہا آج ہم قلت کی وجہ سے نہیں مارے جائیں گے۔ صحابہ کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ آج ہم بالکل ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہماری تعداد بہت ہے۔ فکانت الحزیمہ، فرمایا اس دن اللہ نے مومنوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ قال ابن القیم فی زاد المعاد، حافظ ابن القیم زاد المعاد کے اندر فرماتے ہیں واقتضت حکمتہ سبحانہ ان اذاق المسلمین اولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم ليضع رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تکاد تمس سرجہ تواضعا لربہ وخضوعا لعظمتہ واستکانۃ لعزتہ۔ اللہ کی حکمت، اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کو پہلے اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا، یہ کڑوی گولی دی ان کو، باوجود اس کے کہ ان کے پاس تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تیاری بہت تھی، ان کے پاس مال و دولت بہت تھا۔ کیوں؟
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو نیچے کر دے جو اوپر اٹھ گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ تَدْخُلْ بَلَدَهُ وَحَرَمَهُ كَمَا دَخَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے کو فتح کیا، وہ مکہ جہاں سے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو اس پادری نے کہا کہ وہ دن یاد کرو جب آپ کو نکال دیا جائے گا، کہا اب مخرجیہم، میں مکے سے نکال دیا جاؤں گا؟ کہا ہاں، تیری قوم تجھے نکال دے گی۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہو کر مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور داخل بھی کیسے ہوئے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہوئے، تکبر سے نہیں داخل ہوئے، اپنے سر کو اٹھا کے نہیں داخل ہوئے، اپنے سر کو اتنا نیچا کیے ہوئے تھے، اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اپنی تھوڑی کو نیچا کیے ہوئے تھے، حتیٰ کہ آپ کی یہ تھوڑی مبارک آپ کی سواری کے گدی کے ساتھ لگ رہی تھی۔ اتنا سر کو نیچا کیا ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فتح سے دوچار کیا۔ ہمارے اندر اللہ یہ قوت نہیں ہے، ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ اس مکے کو فتح بھی تو نہیں کیا، تو نہیں فتح کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ جب آپ مکے سے نکلے تھے، مٹی اٹھا کر آپ نے ایسے ڈالتی تھی، آپ کا کام ایسے پھینکنا تھا، اس مٹی کو اٹھا کر ان کی آنکھوں کے اندر داخل کر کے ان کو اندھے کرنا، یہ ہمارا کام تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ قال تعالی وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مومنوں کو الگ کر دے اور کافروں کو بھی الگ کر دے۔ عزیز بھائیو، اللہ کی حکمتیں ہیں یہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں۔ اظہار الحق ومعادنتهم فهناك ناس لا يعرف فضلهم الا في المحن۔ اللہ رب العزت کی ساتویں حکمت ابتلا کے اندر یہ ہے، اللہ حقائق کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں اور کافروں کو اللہ رب العزت الگ کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ چل جاتا ہے کسی پر ابتلا آتی ہے، کسی پر امتحان آتا ہے، وہ کتنا ایمان ہے اس کے اندر۔ ورب البیہقی فی الدلائل، امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر یہ روایت بیان کی، عن ابی سلمہ قال افتتن ناس کثیر، یعنی عقب الاسراء، بہت سارے لوگ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج ہوا، بڑے لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے ابو بکر ایک بات بتاؤ، یہ لوگ کوئی کہے آدمی کہ آدمی رات کو اٹھا، رات کے ایک حصے کے اندر 2 4 5 10 منٹ کے اندر وہ جو ہے بیت المقدس کے اندر گیا، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی طرف سیر کرنے کے لیے گیا، کہ یہ بات بنتی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یہ تو ماننے میں نہیں آتی۔ کہا تیرا صدیق، تیرا دوست جس کا خود کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں رات کو اٹھا اور میں بیت المقدس میں بھی چلا گیا، بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کر کے پھر واپس اپنے بستر پہ آ گیا۔ کہا سنو، اشہد انہ صادق، میں گواہی دیتا ہوں اگر یہ میرے محمد نے کہا ہے تو یہ بات سچ ہے۔ وَتُصَدِّقُهُ بِأَنَّهُ أَتَى الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ، کیا تو تصدیق کرتا ہے ایک ہی رات میں وہ شام بھی چلے گئے، مکے بھی چلے گئے؟ کہا ہاں میں تصدیق کرتا ہوں۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمانوں سے وحی آتی ہے، ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ یہاں سے جب انسان پر ابتلاءات امتحان آتے ہیں اس وقت انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا اس کے اندر توحید اور کتنا اس کے اندر ایمان ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں پر بھی جو تکلیفیں نازل کی ہیں، کافروں پر بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ شاید وہ واپس آ جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَيَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کے اوپر کیسالی ڈالی، ان کو گھاٹے بھی ڈالے، ان کو خسارے بھی ڈالے، شاید کہ وہ واپس آ جائیں، تب بھی وہ واپس نہیں آئے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود ہے اور نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، اور مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی مشرکین نے، اللہ کے رسول علیہ السلام مجبور ہو گئے اس بات پر کہ اللہ سے دعا کرنے بھائی یا اللہ میرے اس قوم پر کیسالی ڈال دے، ایسی کیسالی جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر آئی تھی، جس طرح 7 سالوں پر کیسالی اللہ ان پر بھی۔ تو واقعتاً اللہ نے اپنے نبی کو دعا کو قبول کیا اور ان پر کیسالی آئی، اتنی کیسالی آئی، ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں میں سچا رسول ہوں، میں رشتہ داری کا بڑا پاس کرتا ہوں، میں رحم دل بہت ہوں، ہم اتنے بھوکے ہو گئے ہیں، ہم نے مردار پکا کر کھا لیے ہیں، ہم نے گوبر پکا کے خون پکا کے کھا لیا ہے، اور آپ کو رحم نہیں آتا؟ کرو اپنے رب سے دعا کہ وہ ہم پر آسائش کر دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہ آسائش کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل کی، مکے کی طرف غلے آنے شروع ہو گئے، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گئے، کہنے لگے چلو جی کوئی بات نہیں، ایسے تو مراحل آتے ہی رہتے ہیں، کیسالیاں آتی رہتی ہیں، بارشیں رک ہی جاتی ہیں، دکھ تکلیف آتے ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ وہ واپس آ جائے، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے اور نہیں سمجھتے، مومن پر اگر تکلیفیں آ جائیں تب بھی وہ نہ سمجھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمان جن پر تکلیفیں آتی وہ نہیں سوچتے، وہ تکلیفوں کے اندر دکھوں کے اندر بیمار ہو کر بھی رب کی عبادت نہیں کرتے، تب بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ نماز کے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو تنبیہات کے لیے تکلیفیں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب